میں نے کس کا دل دکھایا، کس کی غیبت کی، کس سے زیادتی کی، اس سے خود معافی مانگ لیجئے۔ خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے مانگے، بھائی بہن ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگیں۔ دنیا میں گناہوں کو بخشوانا یہ ضروری ہے، اس کے لیے لسٹ بنائیں۔ اور جی مجھے تو یاد ہی نہیں، بھئی آپ لسٹ بنانی شروع کریں، اللہ کی رحمت ہوگی، خود بخود اللہ یاد کروا دیں گے، اور ایک ایک بندے سے معافی مانگیں۔ بھئی اگر میں نے ایک بندے سے لین دین کیا تھا اور وہ بندہ فوت ہو گیا، شریعت کہتی ہے ان کے ورثاء سے اس کو طے کر لیں۔ اور جی ایک بندے سے میں نے پیسے دینے لینے تھے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اب وہ رسائی نہیں ملتے، شریعت کہتی ہے اگر نہیں ملتے تو اتنے پیسے جو دینے تھے ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اس نیت کے ساتھ جو ثواب ملے گا قیامت کے دن میں اس بندے کو دے دوں گا تو یہ اس گناہ کا مکافات ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں فکر مند ہو کے اپنے سر کے بوجھ کو اتارنا ضروری ہے، تب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ تو جی میں تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ بھائی اگر اس جسم سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اب اس جسم سے بڑے بڑے نیک کام بھی کریں، یہ نیک کام ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ زندگی کو نیکی میں لگائیں۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، اب میں اس گناہ کو کمپنسیٹ کیسے کروں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اے اللہ کوئی ایسا کام کروا دے جو میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام صف آرا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی اس نیت سے گیا کہ اللہ اس وقت میں مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جو اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ چنانچہ صحابہ کی لڑائی ہوئی اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی تھے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے مسیلمہ کو قتل کرنے کا جو کام ثواب تھا، ہو سکتا ہے حمزہ عنہ کو شہید کرنے کا کفارہ بن جائے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو ہم نے بھی اگر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کے احیاء کے لیے کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کریں، ہمارا یہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ ہاں اس میں ایک بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے، گناہ کی توبہ کرتے ہوئے بندے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کا بڑا دخل ہے اس میں۔ دل سے نادم ہو، دل میں شرمندہ ہو اور انسان توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ روایت کرتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا، جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ یقوم کھڑا ہو، فیتطہر وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو 2 رکعت توبہ کی نیت سے روزانہ عشاء کے بعد پڑھنا بھی شروع کر دیں، اور جب توبہ کریں تو اتنی ندامت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کرتے ہوئے ایک بندہ سوچتا تھا کیف ادعوک وانا عاصٍ، اے اللہ میں کیسے آپ سے دعا مانگوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔
تو اس کے ذہن میں خیال آتا تھا وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ، اے اللہ میں کیسے آپ سے دعا نہ مانگوں جبکہ آپ اتنے کریم ہیں، میں گناہگار صحیح مگر اللہ آپ کریم بھی تو ہیں، اور کریم سے میں کیسے نہ مانگوں؟ تو آپ کی کریمی، شان کریمی مجھے کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم اللہ سے ضرور مانگیں، اللہ تعالی گناہوں کے باوجود ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے اور ہمارے گناہ زندگی میں معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی نے لکھا شعر، الہی عبدک العاصی عطا کا، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، مقرم بالذنوب وقد عطا کا، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ سے اتنی بات عرض کرتا ہے فَإِن تغفر فأنت لذاک اہل، اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو آپ کو یہ بات بڑا سجتی ہے، تو کریم ہے، تو سخی ہے۔ فَإِن تغفر فأنت لذاک اہل، اے اللہ معاف کر دے تو آپ اس کے اہل ہیں۔ وَإِن تطرد فمن یرحم سواک، اور اے اللہ اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار دے تو تیرے علاوہ مجھ پر رحم کرنے والا ہے کون؟ جب ہم اس طرح اللہ سے معافی مانگیں گے، اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔